ایک دفعہ کی بات ہے، ایک جنگل میں بہت طوفانی آندھی آئی ہوتی ہے۔ وہاں ایک پیڑ پر ٹنٹنی کا گھونسلہ بھی تھا، اور ٹنی اور اس کا پتی وہاں بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہوا اور آندھی بہت تیز شروع ہو جاتی ہے تو وہ ببلو اپنی پتنی سے کہتا ہے۔ ٹنٹنی، ہوا بہت تیز ہو رہی ہے، ہمیں یہ گھونسلہ چھوڑ کر کسی دوسری جگہ جانا چاہیے۔ یہ جگہ ہمارے لیے بالکل سیف نہیں ہے، کیونکہ ارد گرد ہمارے قریب بہت اونچے درخت ہیں۔ درخت کی شاخیں ٹوٹ کر ہم پہ گر جائیں گی اور ہم بری طرح زخمی ہو جائیں گے۔ نہیں ببلو، میں اپنا گھونسلہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا انڈا ہے، اگر تم میرے انڈے کو ساتھ لے جاؤ گے تو تب ہی میں جاؤں گی۔ ارے ٹنٹنی، ضد کا بالکل ٹائم نہیں ہے، تم ہر بات میں ضد لگا لیتی ہو۔ ابھی ہماری جان کو بہت خطرہ ہے۔ مجھے لگتا ہے سارے پکشی وہ پتھر والے بڑے ہال میں چلے گئے ہوں گے، وہ درختوں پر کبھی بھی نہیں رہیں گے۔ آج بہت خطرناک آندھی چل رہی ہے، تم میری بات مانو اور یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ انڈے کا کیا ہے؟ انڈا تم پھر دے لو گی، اگر ہماری جانیں ہوں گی تو انڈے اور بچے بھی ہو جائیں گے۔ بہت اصرار کے بعد ببلو ٹنٹنی کو منا لیتا ہے۔ پھر وہ ایک بڑے سے پیڑ کے ہول کے پاس چلے یہ دیکھ ٹنٹنی، دیکھو ہم کتنا سیف ہیں بیٹھ یہاں پر۔ جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے آج جنگل میں بہت تباہی کی ہے اس بارش اور آندھی نے۔ ارے میرا انڈا ٹوٹ گیا ہوگا۔ ارے ٹنٹنی، کوئی بات نہیں، انڈا پھر ہو جائے گا اگر ہماری جان بچی رہی تو۔ مجھے لگتا ہے جنگل کے پکشی بھی بہت سارے آج مارے گئے ہوں گے، اس آندھی سے درخت کے پیڑ کی شاخیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ ٹنٹنی بہت اداس تھی اپنے انڈے کے لیے، لیکن ببلو چڑیا اسے بہت تسلی دیتا ہے۔ پھر وہ وہاں بیٹھے رہتے ہیں اور موسم کا ٹھیک ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ ببلو کہتا ہے میں ذرا جا کر پکشیوں کی حال وال دیکھ آؤں۔ اگلی صبح موسم بالکل صاف ہو جاتا ہے، دھوپ نکل آتی ہے۔ جنگل کے سارے پکشی اپنے اپنے گھروں کو دیکھنے چلے جاتے ہیں۔ آج تو موسم بہت اچھا ہے، کل کے موسم نے جنگل میں بہت تباہی مچائی ہوگی۔ ٹنٹنی اور اس کا پتی ببلو اپنا گھونسلہ دیکھنے کے لیے جنگل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہی کیا دیکھتے ہیں، ان کا گھونسلہ اور انڈا ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ یہ کیا، میرا انڈا ٹوٹ گیا ہے۔ ارے میں کیا کروں، میرا گھونسلہ بھی ٹوٹ گیا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ ارے ٹنٹنی، بالکل فکر نہیں کر، کوئی بات نہیں، ہم اپنا گھونسلہ پھر سے بنا دیں گے اور تم پھر سے انڈا دے دینا۔ تمہیں کیا پتا ہے جنگل میں کتنی تباہی ہوگی۔ ابھی میں جا کر جنگل کے پکشیوں کی خیر خبر لے کے آتا ہوں، تم یہاں ہی بیٹھی رہو یا تم میرے ساتھ جانا چاہ رہی ہو؟ ہائے میرا انڈا، ہائے میرا بچہ، میرا انڈے سے میرا بچہ ہوتا۔ ارے میں اپنے بچے کے ساتھ کتنی خوش ہوتی، اس آندھی نے میرا گھر ہی اجاڑ دیا۔ ارے میں کیا کروں گی، اب میں کیا کروں گی؟ ببلو جنگل کے پکشیوں کی خیر خبر لینے پہنچ جاتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے، وہاں پکشیوں کے گھونسلے ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، اور کچھ پکشی تو بالکل زخمی حالت میں ہوتے ہیں اور کچھ پکشی تو بالکل مر گئے ہوتے ہیں۔ ہائے اللہ، یہ کیا! ارے جنگل میں تو بہت تباہی ہو گئی ہے۔ ارے شکر ہے ہم اپنی جان کو بچا لیا۔ ٹنٹنی میری بات نہیں مان رہی ہوتی، نہیں تو ہم بھی اس حالت میں پڑے ہوتے۔
راستے میں چلتے ہوئے ٹنٹونی اور ببلو کو ایک لکڑی کا مکان نظر آتا ہے۔ ٹنٹونی پوچھتی ہے، ارے ان کا گھر نہیں ٹوٹا؟ کیوں نہیں ٹوٹا ہوگا؟ اتنی تیز آندھی تھی، ہمارے سب کے پکشیوں کے گھر ٹوٹ کے۔ ارے ٹنٹونی پاگلی، یہ لکڑی کا بنا ہوا گھر ہے۔ لکڑی کے بنے ہوئے گھر بڑے مضبوط ہوتے ہیں، وہ گھر نہیں ٹوٹتے ہیں ہوا اور آندھی سے۔ ارے ببلو، ہمیں بھی پھر ایسا گھر بنانا چاہیے۔ اتنے میں لوسی کبوتر بولتا ہے، ارے ٹنٹونی، یہ بہت مشکل کام ہے، تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ پھر ٹنٹونی اور ببلو اپنا لکڑیوں کا گھر بنانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ٹنٹونی ڈیلی لکڑیاں جمع کر رہے تھے۔ ایک دن وہاں پر مٹھو طوطا آتا ہے اور کہتا ہے، ارے تم لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے یہ لکڑی کا گھر بنانے کا۔ ارے تم لوگ تو ویسے ہی اپنی جان کو تنگ کر رہے ہو۔ مٹھو طوطا، تمہیں نہیں پتا، اگر ہم محنت کریں گے تو ہم جلدی اپنا گھر بنا لیں گے، محنت میں برکت ہے۔ ارے تم لوگ کر کے دیکھ لو، مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم اپنا گھر بنا پاؤ گے۔ ارے تو مٹھو دیکھتے جاؤ، ہم بنا ڈالیں گے۔ پھر ایک دن ٹنٹونی اور ببلو نے اپنا گھر بنا لیا۔ جنگل کے پکشی ان کا گھر دیکھنے کے لیے آتے اور ان کی بہت تعریف کرتے۔ ارے تم لوگوں نے کتنا اچھا گھر بنا لیا ہے۔ ارے کالو، ہم نے بہت محنت سے بنایا ہے۔ جنگل کے بہت سے پکشیوں نے ہمارا بہت مذاق اڑایا ہے، لیکن ہم نے اپنی محنت جاری رکھی۔ ہم نے کسی کی باتوں میں نہیں آئے، نہ ہی کسی کے باتوں پر کان دھرے ہیں۔ ہاں ٹنٹونی، یہ تو تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، کالو کوّا ایسے کہتا ہے اور وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان کے گھر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ارے ٹنٹونی، مجھے بھی ایسا گھر بنانا ہے، تم لوگ مجھے اپنا گھر بنانے میں مدد کرو گے؟ ہاں ہاں کالو، کیوں نہیں، ہم تمہاری بالکل مدد کریں گے اور تمہیں ہم ایسا گھر بنانے کی سارے طریقے بھی بتائیں گے۔ محفوظ رہو۔ اتنے میں مٹھو طوطا آ جاتا ہے۔ مٹھو طوطا جب یہ باتیں سن کر اور گھر کو دیکھ کر بہت شرمندہ ہوتا ہے۔ ارے یہ میں نے کیا کر دیا؟ ارے ٹنٹونی نے تو اپنا گھر بنا ہی ڈالا۔ ارے مجھے یہاں سے فوراً چلا جانا چاہیے، لیکن یہ مجھے اب بہت باتیں سنائیں گے۔ مٹھو طوطا بھی ان کے گھر کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھ کر بھاگ جاتا ہے فوراً وہاں سے۔ پھر ببلو اور ٹنٹونی وہاں ہنسی خوشی رہتے ہیں اور ہمیں اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے، ہمیں کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔